ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھنے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام استاد محترم جناب استاد عبداللہ قاری حضرت سیدی صاحب محمد مکرم دیگر آباب گرامی حضرت رسالہ ثواب کی محفل پاک میں سب حاضر ہیں. ہمارے محترم بھائی جناب ماسٹر محمد کیسر شہزاد مرحوم حضور کے ختم چیتن کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرمائے, اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و زیارت سے زیادہ فرمائے. حضرات گرامی حضرت, جیسا کہ اس بچے کے بارے میں ہم نے سنا, انتہائی نیک آدمی تھا, فرمانبردار تھا, نمازی تھا. اس کے بارے میں جو شہادتیں لوگوں کی زبانیں سننے کو ملی اور پھر رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں جو رحمت سے بھری ہوتی ہیں, مغفرت سے بھری ہوتی ہیں اور جہنم سے آزادی کی ساعتیں ہوتی ہیں, ان ساعتوں کے اندر اس کا دنیا سے جانا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں حاضر ہونا یقیناً ان کے لیے باعث مغفرت بھی ہے اور باعث جنت بھی ہے. آباب گرامی قدر, ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں, قرآن پاک کو دیکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو دیکھتے ہیں, آپ یقین جانیں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں, اللہ تعالیٰ کے محبوبوں, اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی جو زندگیاں ہیں وہ اکثر تکالیف اور مصائب کا سامنا کرتے ہوئے گزری. ان میں دکھ نظر آئیں گے, ان زندگیوں میں تکالیف نظر آئیں گی, ان میں پریشانیاں نظر آئیں گی. جب ہم کفر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں رنگینیاں, وہاں پر عیش پرستیاں, آرام پرستیاں, عیش و عشرت ہمیں نظر آتی ہیں. جبکہ اللہ والوں کی طرف, اللہ کے معبود اور برگزیدہ بندوں کی طرف, اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کی طرف ہمیں دکھوں کا غلبہ نظر آتا ہے, تکالیف کا غلبہ نظر آتا ہے, پریشانیاں نظر آتی ہیں. حضرات گرامی قدر, آپ یقین جانیں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کہ جہاں دنیا میں دکھ نظر آتے ہیں
وہاں آخرت میں جنت نظر آتی ہے، وہاں جنت میں مقام نظر آتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و اکرامات نظر آتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک سے اللہ کو کوئی پیارا گھر اس کائنات میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت پاک، یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جس گھرانے جیسا گھرانہ پوری کائنات میں ہے۔ ان کی عظمت اور شان کی قرآن پاک گواہی دے رہا ہے۔ حضرات محترم، ان کی آپ دیکھیں دنیا میں دو گھرانے بڑے مشہور گزرے ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ہے اور دوسرا ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضور ہیں، تو اس حوالے سے حضور بھی ان میں شامل ہے، لیکن آل ابراہیم اور حضرت یعقوب کے بیٹے اسحاق کے آگے بیٹے حضرت یعقوب، ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، جن کا نام اسرائیل ہے اور جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کا ذکر موجود ہے، جگہ جگہ ان کے تذکار موجود ہیں، لیکن گرامی حضرات، جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل بیت محمد کو عطا فرمایا ہے، وہ اس پوری کونین میں ایسے خاندان اللہ پاک نے کسی اور خاندان کو نہیں عطا فرمایا۔ محترم حضرات، یہ وہ خاندان ہے کہ جس پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ یہ وہ خاندان ہے جس پر صدقہ لینا حرام ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ واحد رسول اللہ کی اولاد ہے، نبی پاک کا خاندان ہے کہ جن پر اللہ پاک نے صدقات واجبہ کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ شان دنیا کے کسی بھی عظیم سے عظیم مرتبہ رکھنے والے خاندان کو حاصل نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور حضور کے خاندان کو یہ مقام حاصل ہے۔ محبوبیت کے حوالے سے لے لے، محبت کے حوالے سے لے لے، پیار کے حوالے سے لے لے، تو اللہ کو اس گھر سے زیادہ پیارا گھر کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو، اسی طرح سب گھرانوں میں سے نبی پاک کا گھرانہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ امام حسن و حسین زیادہ محبوب ہے، لیکن آپ دیکھیں اتنے پیارے گھر پر بھی جب کربلا میں امتحان آتا ہے تو ایک جنازہ ہوتا ہے امام حسین کے سامنے، دو جنازے ہوتے ہیں امام حسین کے سامنے، تین جنازے ہوتے ہیں امام حسین کے سامنے۔ آپ دوستو دنیا سے یہ سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، 18 جنازے امام حسین کے اپنے گھر کے اور باقی امام حسین کے اعوان و انصار جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے اٹھائے، ایک ایک کر کے اٹھاتے رہے اور خیموں میں لاتے رہے۔ تو آباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیاروں کو دکھ دیتا ہے۔ دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، دنیا میں تکالیف آتی ہیں، لیکن اگر کوئی ان تکالیف پر صبر کرے تو آپ یقین جانیں اللہ اجر بھی اتنا دیتا ہے کہ اس کی مثال کائنات میں نہیں۔ مجھے بتاؤ، جوان بیٹوں کے دکھوں سے بڑا کوئی دکھ ہوتا ہے؟ اور پھر بیٹے بھی فرما بردار ہوں، نیک ہوں، متقی اور صالح ہوں، ماں باپ کے خدمت گزار ہوں، دیکھو نافرمان اولاد ہو تو ان کے صدمے ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے۔ بیٹا گناہگار ہو، نافرمان ہو، دکھ دینے والا ہو، تب بھی ماں باپ کا دل
اپنے بچوں کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، اور جو فرما بردار ہوں، جو لائق ہوں، جو ماں باپ کی عزت کا باعث ہوں، جو ماں باپ کے لیے فخر کا باعث ہوں، ان بیٹوں کا دنیا سے اس طرح چلے جانا یقیناً یہ ایک ایسا دکھ ہے جو نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ جس کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بتائیے، کیسر امین صاحب کے والد صاحب بیٹھے ہوں گے، ڈاکٹر امین نام ہے ان کا، بیٹھے ہوں گے، کیا کوئی سائنس نے ایسا آلہ ایجاد کیا ہے کہ جو ان کے دل پر لگائے؟ توجہ کیجئے گا میری طرف سے، کوئی ایسا آلہ سائنس نے ایجاد کیا ہے کہ جو کیسر صاحب کے والد کے دل پہ لگایا جائے، اور جو آلہ آپ کو یہ بتا دے، آپ کو یہ معلوم کرا دے کہ بیٹے کی وفات پر ان کے غم کی مقدار کتنی ہے، کیفیت کیا ہے، کیا غم ناپے جا سکتے ہیں، کیا غموں کو تولا جا سکتا ہے، کیا دکھوں کے وزن کیے جا سکتے ہیں، کیا محبتیں تولی جاتی ہیں، کیا پیار تولے جاتے ہیں، اور پھر پیار بھی ماں باپ کا، پیار بھی ماں باپ کا حضرات گرامی قطن نہیں تولا جا سکتا، جس طرح ماں باپ کا پیار نہیں تولا جا سکتا۔ اسی طرح اگر ماں باپ کو جوان بیٹے کا، جوان اولاد کا دکھ آ جائے تو اس دکھ کو بھی نہیں تولا جا سکتا، اس دکھ کا بھی وزن نہیں کیا جا سکتا، اور جو اس دکھ پر صبر کرے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو میری طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرتا ہے اسے میں اجر بھی اتنا دیتا ہوں کہ جس کا کوئی حساب کتاب میں نے رکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں محبت سے، بیٹے بیٹے ہی ہوتے ہیں، بچے بچے ہوتے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کشمیر کا رومی، عارف کھری، کشمیر کا شہنشاہ، نبی پاک کا سچا عاشق حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس کوئی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پنجابی میں سنیں ذرا، میاں صاحب فرماتے ہیں سکھ پتران دی اور ڈاٹیوں بھی کہہ کے لوگ سیانے، سکھ بچیاں دی ڈاٹیوں بھی کہہ کے لوگ سیانے، اے میوہ نبیاں بھی منگے وہ کر کر عذر بہانے۔ اللہ کے نبیوں نے طلب کی ہے، اللہ کے نبی مانگتے رہے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر میں آپ کو اور بھی بتا دوں، یہ جو اللہ والوں پر دکھ آتے ہیں نا، آپ یہ بھی نہ سمجھ لیں کہ وہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، یہ بات بھی نہیں ہوتی۔ امام حسین کا کربلا میں شہادتوں کا چننا، قربانی دینا، یہ امام حسین کی بے بسی نہیں تھا، یہ امام حسین کا اختیاری فیصلہ تھا، امام عالی مقام کا یہ اختیاری فیصلہ تھا، کیونکہ یزید پلید یہ چاہتا تھا کہ یہ بیعت کر لو اور میں آپ کو دولت سے مالا مال کر دوں، یا پھر شہادتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو امام حسین نے ان دو میں سے ایک کا انتخاب کیا۔ آپ نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، آپ نے دولت کو ٹھوکر مار دی، آپ نے شہادتیں چنی، اللہ کی بارگاہ میں قربانی چنی۔ توجہ کیجیے گا دوستو، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ امام مجبور تھے، امام کے پاس کچھ نہیں تھا، امام بے بسی میں قربان کر دیے گئے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک بے ایمان نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو آ کر تانا دیا کہ یہ دیکھو سامنے دریائے فرات پوری آب و تاب سے بہہ رہا ہے، لیکن آپ کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا جائے گا۔
آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لشکر کے لیے، آپ کے بھائیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں آئے گا۔ وہ بدبخت یہ سمجھ رہا تھا کہ امام حسین بے بس ہو چکے ہیں، امام حسین کے پاس اختیار نہیں ہے، امام حسین کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جب اس نے تانا دیا کہ حسین یہ سامنے دریائے فرات پوری آب و تاب کے ساتھ سیلاب کی کیفیت میں بہ رہا ہے، لیکن آپ کو پانی نہیں ملے گا، وہ ملعون یہ سمجھتا تھا کہ امام بے بس ہے، امام مجبور ہے۔ اسے یہ نہیں پتا تھا یہ اسماعیل کی اولاد ہے کہ جن کے پاؤں کی ایڑیوں سے بھی پانی نکل سکتا ہے، جن کے پاؤں کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ نکل سکتا ہے، اور پوری کائنات کے لیے قیامت تک کی خیرات ہے۔ اس آل ابراہیم کی پوری کائنات کو پانی کی خیرات بصورت زمزم جو ملی ہے وہ حضرت امام حسین کے چچڑے آلہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہے۔ اس وقت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کا نانا اگر پانی صحابہ مانگے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما سکتا ہے۔ ماسٹر کیسر صاحب کی کل خانے میں بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھدار حضرات بیٹھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں پہاڑوں سے تو پانی نکل آتے ہیں، چشمے نکلتے ہیں، پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن کبھی انگلیوں سے بھی پانی جاری ہوا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انگلیاں ایسے بہ رہی ہوں کہ جیسے ٹوٹیوں سے پانی بہتا ہے، اور 1500 صحابہ انگلیوں سے بہنے والے پانی سے غسل بھی کریں، وضو بھی کریں، خود بھی پئیں، جانوروں کو بھی پلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے۔ مجھے بتاؤ جس کا نانا انگلیوں سے پانی جاری فرما سکتا ہے وہ حسین دریائے فرات کا محتاج تھا؟ یہ تو بے ایمان تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے، رسول کے بچوں کا مقام کیا ہے، کہ وہ تانا مار رہا تھا کہ جناب آپ کو فرات سے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آئے گا۔ اگر حسین چاہتے تو ایڑی مار کر کربلا کے میدان میں ایک چشمہ کیا کئی چشمے جاری کر سکتے تھے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا امتحان بڑا ہوتا ہے اتنا مقام بڑا ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی تو یہ شان ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، امام احمد رضا، امام عشق و محبت، امام احمد رضا قدس سر و عزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں، یہ انگلیاں سرکار کی انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاس جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاس جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری اور مسلمانوں دیکھیے توجہ کیجیے گا، ہمارے علماء نے فقہ کی کتابوں میں بحث کی ہے کہ دنیا کے پانیوں میں سے افضل پانی کون سا ہے۔ دنیا اور آخرت میں جتنے پانی اللہ نے پیدا کیے ہیں ان پانیوں میں افضل پانی کون سا ہے؟ تو کیا بعض نے کہا زمزم افضل ہے، بعض نے کہا آب کوثر افضل ہے جو قیامت میں نبی پاک اپنے امتیوں کو جام پلائیں گے، سبحان۔ بعض نے کہا آب کوثر افضل ہے، بعض نے کہا زمزم افضل ہے، لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی پاک کے غلاموں نے، عاشق فقہا نے، رسول کے غلاموں نے کہا نہ زمزم افضل ہے نہ آب کوثر افضل ہے، وہ پانی افضل ہے جو محمد کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ نعرہ رسالت،
توجہ ہے جی؟ تو مجھے بتائیں، جس کا نانا انگلیوں سے پانی جاری کر سکتا ہے، اسے کربلا میں فراق کو دیکھنے کی ضرورت تھی؟ اور ایک اور بات سنیں، جب اس یزیدی نے تانا دیا تھا نا، میرے پاس تاریخ کی معتبر کتابیں موجود ہیں، میں ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں، یقین جانے جب اس یزیدی نے تانا دیا نا کہ حسین تو پیاسا شہید ہوگا، تیرے بچوں کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوگا، تو پتہ ہی امام حسین نے کیا کہا فرمایا مجھے تانا دے رہا ہے؟ آپ نے کہا یا اللہ اس بدبخت کو پیاسا مار دے، اسے دنیا میں پتہ چلے کہ حسین کو تانا دینا پانی کا، تو مجھے پیاس کا تانا دے رہا ہے، تو خود پیاسا مرے گا۔ گھوڑے پہ سوار تھا، امام کے منہ سے یہ لفظ نکلے، گھوڑے نے بھٹکنا شروع کیا اور یہ گھوڑے سے نیچے آیا تو پاؤں پھنس گیا رکاب میں، اور گھوڑا پورے میدان کے چکر لگا رہا تھا اور یہ گھسیٹا جا رہا تھا۔ جب لوگوں نے گھوڑے کو روکا تو یہ العطش 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 کے نعرے لگا رہا تھا، ہے میں مر گیا پیاس سے، ہے میں مر گیا پیاس سے، ہے میں مر گیا پیاس سے۔ تو مشکیزے کے مشکیزے یزیدی فوج پانی کے بھر کر اس کے منہ میں ادھیڑ رہی تھی، لیکن یہ پیاس پیاس کا نعرہ بلند کر رہا تھا، اور دنیا نے دیکھا جب عمر بن سعد آیا، عمر بن سعد آیا تو اس نے کہا پانی کے مشکیزے اس کے اندر پلٹے جا رہے ہیں اور اس کی پیاس نہیں ختم ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک یزیدی نے کہا اس نے امام حسین کو پیاس کا تانا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یا اللہ یہ بدبخت مجھے پیاس کا تانا دے رہا ہے، اس کو پیاسا مار دے۔ بس اسی وقت سے لے کر اس وقت تک یہ پانی پی رہا ہے لیکن پیاس نہیں اتر رہی، پانی ڈالتے ڈالتے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ دنیا نے دیکھ لیا حسین پانی کا محتاج نہیں تھا، اللہ کی رضا اسی طرح تھی کہ پیاسے میری بارگاہ میں آنا ہے تاکہ تیرا امتحان جتنا بڑا ہو تجھے مقام بھی اتنا بڑا عطا فرمایا۔ ماسٹر محمد امین صاحب، میں آپ کے لیے یہ تسلی کے لفظ کہہ رہا ہوں، دیکھیے ٹھیک ہے بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا دکھ، میں نے اردو کی ایک کتاب میں پڑھا، آپ یقین جانیں اردو ادب کی ایک کتاب میں فقیر نے پڑھا کہ دنیا کا ہر درخت اس وقت خشک ہوتا ہے جب اس کی جڑ خشک ہوتی ہے۔ جب درختوں کی جڑیں سوکھتی ہیں تو درخت سوکھ جایا کرتے ہیں، آپ جتنا ان کو پانی دیں، آپ جتنا ان کو کھاد دیں، اگر جڑ سوکھ گئی تو درخت سوکھ گئے۔ لیکن ماں باپ وہ درخت ہیں کہ جو اس وقت سوکھتے ہیں جب ان کا پھل سوکھ جاتا ہے، اور آج پھل ہوتی ہے اور آج جگر کا پھل ہوتی ہے، اور جب یہ خشک ہوتے ہیں تو ماں باپ خشک ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر درخت جڑ خشک ہونے پر خشک ہوتا ہے لیکن ماں باپ پھلوں کے خشک ہونے پر خشک ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، آپ فرما گئے ویر ویران دے درد بناون، وہ ویر ویران دیاں باواں، ویر ویران دے درد بناون، ویر ویران دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماما ٹھنڈیاں چھاں۔ آخری بات اور کر کے میں اجازت چاہوں گا، بھائیوں کا رشتہ، یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا قرآن سے اس کی عظمت واضح کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تھے تو بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تھے کنعان سے حضرت یوسف کے پاس۔ اب جب پہنچے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں، آپ نے تو نہیں بنائے تھے محل، وہ تو پہلے کے بادشاہوں کے بنے ہوئے تھے، تو جب وہاں پہنچے نا تو حضرت یوسف نے پہچان لیا، آپ نقاب اوڑھ کے رکھتے تھے کہ حسن اتنا تھا کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے دیکھ کے، اگر آپ حسن آشکار کرتے تھے
تو جنازے اٹھ جاتے تھے، تو اس لیے نقاب پہن کر رکھتے تھے۔ تو حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ میرے بھائی مجھے کنویں میں پھینکنے والے، مجھے بابا سے جدا کرنے والے، مجھے کھوٹے فلموں کے بدلے بیچنے والے میرے پاس آ گئے ہیں، تو آپ نے خادموں سے کہا کہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیں اور ان کی خدمت کریں، اور جب آپ خود آئے تو آپ نے انٹرویو لیا، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے کہ جی کنان سے آئے ہیں۔ اچھا کس کے بیٹے ہو؟ وہ جی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یعقوب نبی کا نام آیا تو حضرت یوسف کی دھاڑ نکل گئی، چیخ نکل گئی، رونے لگ گئے۔ ان کا بابے ہمارے کا نام آیا، رو آپ پڑے۔ فرمایا یار میرا بھی تعلق ہے آپ کے بابا کے ساتھ، میں مرید ہوں آپ کے بابا کا، بڑی قیمت۔ اچھا میرے پاس 10 بھائی آئے ہو، کتنے بھائی تھے تم؟ انہوں نے کہا جی 12۔ اچھا تو کہاں ہے؟ ایک کو بھیڑیا کھا گیا، ایک بابے کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مختصر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اگلی بار جب آنا تو چھوٹے بھائی کو ساتھ میں آنا، میں گلا دگنا دوں گا، پیسے بھی اس مرتبہ بھی نہیں لیے، چلے گئے۔ بڑی تعریف ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا کریم ہے، کریموں کی اولاد ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، ایسے بھی نہیں لیے۔ جب دوبارہ کام پڑا تو حضرت یعقوب کے بیٹے جب دوبارہ آنے لگے تو بیٹوں نے کہا بابا ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو، کیونکہ بادشاہ مصر سے کہا تھا چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آنا۔ بہرحال حضرت یعقوب نے بنیامین کو ساتھ بھیج دیا، لیکن جو بات ٹو دی پوائنٹ میں کرنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ دیجیے گا۔ فرمایا بیٹا جب دروازہ آئے نا، حضرت بادشاہ مصر کے محل کے جب دروازے آئے تو ایک ایک کر کے نہ گزرنا، جوڑیوں کی شکل میں۔ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ ایک دروازے سے نہ گزرنا، مختلف دروازوں سے جوڑیوں کی شکل میں گزرنا۔ حضور والا 11 بیٹے تھے آنے والے۔ جب حضرت یوسف کا محل آیا تو اب جوڑیاں بننا شروع ہو گئی، تو 5 جوڑیاں مکمل ہو گئی، 6 جوڑیاں مکمل نہ ہوئی، 12 تھے اب 11 آئے۔ توجہ، بنیامین اکیلے رہ گئے۔ یہی تو وقت ہوتے ہیں جب پچھڑے ہوئے یاد آتے ہیں۔ اب بھائی یاد آئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین زار و قطار رونے لگ گئے۔ میرے اللہ آج اگر میرا ویر یوسف ہوتا تو ہم بھی جوڑی کی شکل میں جاتے۔ میرے اللہ میرا بھائی ہوتا ویر ویران دے اتر تے ویر مسلمانوں ہون بنیامین حضرت یوسف یاد آئے، آئی نکل گئیاں۔ میرے اللہ میرا ویرو میرا اسمی جوڑیاں دی شکل میں جائیے۔ حضرت یوسف بیک ایسا نقاب پایا ہویا سی، برداشت نہ ہو سکیا۔ وہ بھائیاں دے دکھ بھائیاں کو روکے میں برداشت ہوتے ہیں۔ خدا دی قسم اللہ دے نبی دوڑ کے آئے، آگے بنیامین نو گلے نال لایا، پہچان تا بنیامین نہ سکے۔
تو اکیلے ہوئے تو اللہ نے فرمایا بنیامین کو بتا دو کہ تیرا یوسف میں۔ اس وقت آپ نے نقاب کھول دیا تو جو ہی نظر پڑی حضرت بنیامین کی یوسف علیہ السلام کے چہرے پر تو گلے لگ گئے، اور بھائی اتنے روئے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ تو حضرت بنیامین نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا، اتنی عرصہ کی جدائی میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ فرمایا میرا ویر میں تیرے رکھ نہیں سکتا، کیونکہ میرے ملک کا بھی قانون ہے، تواڈے ملک کا بھی قانون ہے کہ کسی دوسرے ملک کا بندہ بلا وجہ میں اپنے کو نہیں رکھ سکتا۔ بنیامین نے آخیا لالا میں جانا ہی کوئی نہیں واپس۔ اچھا تو پھر جے تو میرے کو رہنا ہے تو ایک ہیلا کرنا پائے گا، کیویں؟ جدوں کنک دیاں گے نا، یہ آخری گل ہے ذرا غور نال سن لینا، جدوں میں تانوں کنک دیاں گا نا تو میں تیریاں بوریاں وچ اپنا سونے دا پیالہ رکھوا دیاں گا، تے جدوں تسی لے کے ٹرو گے نا تے میرے بندے کہن گے قافلے والو تسی چوری کر کے جا رہے ہو بادشاہ دا پیمانہ، تے جدوں تلاشی ہوے گی تے تیریاں بوریاں وچوں نکل آئے گا، تے پھر میں تینوں اپنے کولوں رکھن دا جواز پیدا ہو جائے گا۔ قربان جاواں قرآن کی کہہ رہے ہیں اس مقام سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں متا میرے یوسف سے بارے میں کوئی گل کرنا کہ انہاں ہیلا کیتا، بوریاں میں رکھوایا آپ تے پھر تلاشی بھی آپ کرائی، حالانکہ جے اگلا بندہ راضی ہوئے اور وہ علم وچ ہوئے تے اینوں فراد نہیں کہندے۔ حضرت بنیامین نوں پتہ سی او دی رضا نال رکھیا گیا، لیکن پھر بھی قرآن کہندا ہے کذالک کدنا لیوسف، اللہ کہندا ہے میں یوسف نو آکھیا سی جے بھرا نو رکھنا تا این کر۔ سبحان۔ اب جناب وہ قافلے والے چلے تو پیچھے حضرت یوسف کے بندوں نے آواز دی تم چور ہو، انہوں نے کہا خبردار چور نہ کہنا، ہم نبی کی اولاد ہیں۔ آ گئے، انہوں نے کہا حضرت یوسف بھی گھوڑے پہ چڑھ کے آ گیا، کیا رول ہے جی؟ انہوں نے کہا جی تواڈے بندے ساڈے تے الزام لا لین جے اسی تواڈا پیالہ چوری کیتا۔ فرمایا رولا دی گل نہیں، تسی بوریاں دی تلاشی کراؤ۔ جدوں تلاشی ہوئی نا بوریاں دی تے وہ سارے دیاں بوریاں وچوں نہ نکلیا پیالہ، تے بنیامین دی ایک بوری وچوں نکل آیا۔ مسلمانوں بڑا بڑا رشتہ ہے بھراواں دا، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو، تو مجھے یہ بھائی لگتے معلوم ہوتے ہیں، اپنے جو ہوتے ہیں ان کو دکھ ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں آپ یقین جانے اب وہی بھائی جو حضرت یعقوب سے کہہ کے آئے کہ ہمارا بھائی ہمارے پاس بھیج، ساتھ بھیج، ہم گندم لے کے آئے، جب بنیامین کی بوریوں سے نکلا نا وہ پیالہ تو اب کہنے لگے اس نے چوری کی ہے تو کیا ہوا، اس کا ایک اور بھائی تھا جس نے اس سے پہلے چوری کی تھی، تو اب حضرت یوسف کے کھاتے میں ڈال دی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ مسلمانوں عام طور پر بے عیب جب تک کوئی ہوتا ہے نا تو لوگ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور جب کوئی عیبی ہو جاتا ہے تو دوسروں کے کھاتے میں۔ اب اپنے کھاتے میں نہ ڈالا، اب حضرت یوسف کے کھاتے میں ڈالا۔ سگے بھائی بھی تھے، حضرت یوسف سگے بھائی بھی تھے، ان کے کھاتے میں۔ امتیوں آخری بات رسول کی عظمت کی کر کے میں وائنڈ اپ کروں، کل قیامت کے دن دوسرے نبی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے میں دو نبیوں کی باتیں سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہیں گے میرے اللہ جس نے میری پیروی کی وہ میرا، فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ میرا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو جانے اور وہ جانے، بخش دے تو تو رحیم ہے، میں کچھ نہیں کہتا۔ حضرت عیسیٰ قیامت میں کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، اگر چھوڑ دے معاف کر دے تو تیرے بندے، میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن ایک ہمارے نبی کی ذات ہوگی جو قیامت میں بھی کہے گی یا اللہ میری امت کے نیک تیرے اور گناہگار میرے، ان گناہگاروں کو آنے دے، میں محمد وارث ہوں ان کا۔ حضرات اسی لیے کہتے ہیں جڑے کہندے سی مرانگے نہ
اناوی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے او دیدوں کو دن راتی آخر اناوی باریاں ماریاں جدوں باغ وچ خزانے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں محمد بوٹیا وہ جھوٹائے جگ سارا پاک نبی دیاں سچیاں یاریاں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی مرحوم ماسٹر کیسر شہزاد صاحب کو کروٹ کروٹ اللہ پاک جنت بخشے، جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پیارے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت و زیارت سے بہرمند فرمائے، اور ان کے ماں باپ کو، ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو، اللہ پوری فیملی کو اللہ صبر عطا کرے. بھائی محمد عمران صاحب کاجو رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور فقیر حاضر خدمت ہو گیا. جو میں نے معلومات پیش کیے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. آپ تمام احباب اول آخر درود پاک ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر تمام احباب اللہم صلی علی سیدنا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ اس محفل پاک میں آغاز سے اختتام تک جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا حاضرین سامعین نے جو کچھ پڑھ کے ہمارے مل کیا جو خیرات کا انتظام و انتظام کیا گیا یہ سب تیری پاک بارگاہ میں نہایت ادب سے پیش کرتے ہیں. میرے اللہ قبول و منظور فرما. اپنے کرم کے مطابق جو کچھ ثواب عطا فرمائے تیرے محبوب کریم سید آدم فخر آدم و بنی آدم پیارے آقا و مولا شہنشاہ خوباں نیر تاباں شب اسرا کے دولہ بزم کونین کے نوشا مقام محمود کے وارث حضور سید عالم فخر الاولین والآخرین تاجدار مدینہ پیارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں نہایت ادب سے پیش کرتے ہیں.
سونے پیارے نبی علیہ السلام کے وسیلہ طیبہ سے کل انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت پیارے آقا و مولا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ طیبہ سے یہ جو لسٹ ہے یہ بھی شامل ہوگی، اس میں شامل کر دیتے ہیں، جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ اس میں شامل دیکھ لیں گا۔ ہاں جی ماشاءاللہ یہ 1198 ختم قرآن پاک ہیں اور کافی تعداد میں ماشاءاللہ یہ بھی سارے اسلام میں شامل ہے۔ حضور کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، حضور کے والدین کریم ہیں، ہمارے نبی پاک کے تمام آل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین اور بالخصوص حضور کی ازواج مطہرات کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک کی 4 شہزادیاں اور حضور کے 3 شہزادوں کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً مخدومہ کونین بی بی فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہا، امام حسن پاک، امام حسین پاک، سیدہ کی شہزادیاں اور جناب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی دیگر ازواج سے تمام آل اولاد کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ حضور کی امت کے اولیاء علماء حق اہل سنت و جماعت، حضرت پیران پیر دستگیر سرکار غوث پاک، جمیع اولیاء امت علماء اہل سنت کی ارواح اور حضور کی جمیع امت مرحومہ اہل ایمان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ اور بالخصوص میرے اللہ اس تمام کلام و تعام کا ثواب ان پاکان امت کے وسیلہ سے اور حضور سرور کونین کے وسیلہ سے ہمارے بھائی ماسٹر کیسر شہزاد مرحوم کی روح کو پہنچاتے ہیں، ان کی قبر کو بقعہ نور بنا دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما، انہیں نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت، زیارت اور پہچان عطا فرمانا، ان کی قبر کو حد نگاہ تک فراخ فرمانا، بتقاضۂ بشریت زندگی میں ہونے والی خطائیں معاف فرما دینا۔ میرے اللہ ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرمانا، ان کے بھائیوں کو، ان کی فیملی کو صبر عطا فرمانا۔ محبوب کے صدقے میں ہمارے ان بھائیوں کے مال، جان، عزت، آبرو، رزق میں برکتیں مسدد عطا فرما۔ ان ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پہ قادر قائم و دائم فرما، مزید کسی دکھ تکلیف اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کی خیر فرمائے، اور آپ کے صدقے سے اللہ مجھ فقیر حقیر پر کرم فرمائے۔ یا اللہ سب دوستوں کی خیر فرما، ماسٹر کیسر کے لیے پھر دعا کرتے ہیں، انہیں کروٹ کروٹ دینا۔ جوانی میں وہ ماں باپ کو داغ مفارقت دے کے گیا، بہت بڑا صدمہ ہے، اس صدمے پر ماں باپ کو صبر عطا فرما، فیملی کو صبر عطا، اور اپنی بارگاہ سے اجر نصیب کر، ان کے باقی بیٹوں کی عمریں دراز کرنا، ان کے باقی بیٹوں کی بچوں کی عمریں دراز کرنا، اور کسی بھی قسم کی تکلیف اور زمانے کی گرم ہواؤں سے محفوظ و محفوظ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔